السلام علیکم ویئرز، میرا نام مہتیر بن آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل آلویز موٹیویٹیڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے آپ کو پہلے بھی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز فراہم کی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکیں۔ تو ویئرز، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا میسج، آج کی ویڈیو کا پیغام آپ کو جو پہنچانا ہے وہ ہے شرک کیا ہے اور شرک کی کتنی اور کیا اقسام ہے۔ تو چلیے ویورز، سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں سب سے پہلے شرک کا بتاؤں گا۔ شرک کیا ہے؟ شرک سب سے پہلے تو کہتے ہیں شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے معاف کر دے گا۔ اس آیت سے ہمارے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مانا جائے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مانا جائے، کسی اور سے مدد طلب کی جائے، کسی اور کو اس دنیا کائنات کا مالک کو خالق کہا جائے، اسے شرک کہتے ہیں۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں سورۃ اللقمان میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ویورز، شرک شروع حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اس کا حصہ قرار دینا یا ساجی ٹھہرانا، اسے شرک کہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں شرک کی قسموں کی طرف۔ تو شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ذات میں شرک، دوسری قسم صفات میں شرک، اور تیسری قسم صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو ویورز، شرک کی ایگزامپلس، اس کی ٹائپس کی طرف جانے سے پہلے میں شرک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ شرک کا ٹاپک آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں شرک کی اقسام کی طرف، جس میں پہلی اقسام ہے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا، حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنے کو کہتے ہیں ذات میں شرک۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ہمسر کہنا شرک، ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں ذات کے شرک میں کی دوسری صورت میں ضرورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ الاخلاص میں لم یلد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ یہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو اس بات سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری کا نہیں۔ اب ہم آتے ہیں شرک کی دوسری قسم کی طرف، تو وہ ہے صفات میں شرک۔ صفات میں شرک کا مفہوم ہے کہ خدا تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اور اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنے کو کہتے ہیں صفات میں شرک۔ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، ترجمہ ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ تو اب ہم اس کے مفہوم میں آتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ یہ اشرف المخلوقات، حیوانات، چرند
پرند، جنات، فرشتے سب اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جس میں جو صفات بھی پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ اس سے ہمارا یہ واضح ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، کسی نے نہیں عطا کی، اور جو ہم میں صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو تیسری شرک کی اقسام کے بارے میں، جو ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے پیشانی کو جھکائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے سامنے پیشانی نہیں جھکائیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ کی خوشنودی نہیں حاصل ہوگی اور ہر کام خراب ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کے سامنے پیشانی جھکائیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، ہمارا ہر کام بھلائی ہوگی، ہر کام پہ بھلائی ہوگی۔ اگر ہم کسی اور کے سامنے پیشانی جھکائیں گے یا کسی اور سے مدد مانگیں گے تو وہ اس میں آ جائے گا صفات کے تقاضوں میں شرک۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، ترجمہ تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے ترجمہ اور تمہارا معبود ایک خدا ہے، بجز اس کے کوئی معبود نہیں۔ جیسا کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں جانا کہ شرک کیا ہے، شرک کی کتنی مثالیں ہیں، شرک کی مثالیں کیا کیا ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت واضح طور پر سمجھ آ گئی ہوگی کہ شرک کیا ہے، اور خدا ہماری دانستہ یا غیر دانستہ کبھی ہم نے شرک کی ہو تو اللہ ہمارے شرک کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں مہتیر بن آصف آپ کا ہوسٹ اجازت چاہتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔